ناول القمر مکذوب، مطلب داغدار چاند، رائٹر رمشا ریاض۔ قسط نمبر 8۔ ماہم نے خود کو نارمل زندگی کی طرف مائل کیا۔ اس نے ہائر اسٹڈیز کے لیے تیاری شروع کر دی۔ تمہیں بلانے کی خاطر ہر بیکار کام بھی کیا ہم نے۔ وہ کچھ ہی دنوں میں ٹھیک ہو چکی تھی۔ آج ہمدان واپس جا رہا تھا تو وہ اس کو بائے کہنے آئی تھی۔ جا رہے ہیں ہینڈسم؟ وہ گاڑی میں بیگ رکھ رہا تھا۔ کیا کروں، جانا تو ہے۔ وہ اداسی سے مسکرایا۔ تھینک یو دانی بائی، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ کس لیے؟ وہ بازو سینے پہ باندھے اس کی طرف مڑا۔ بابا کا خیال رکھنے کے لیے، وہ بس اتنا ہی بول سکی۔ وہ تو تمہارا بھی رکھا، وہ شکایت کر کے بولا۔ وہ ناک سکوڑنے لگی۔ جانتی ہو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے سوال سے ماہم کے ابرو تنے۔ مینس ہٹ می مور۔ وہ ہنسا، مگر وہ نہیں ہنسی۔ اس کے ذہن میں کچھ جماکا ہوا۔ ہاں میرے محبوب، اس کے لیے وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ تم اندر جاؤ گڑیا، آرام کرو۔ اس کی حالت دیکھ کر فوراً وہ بولا، میں ٹھیک۔ وہ بس اتنا کہہ پائی۔ جاؤ یار، دھوپ میں ہیٹ اسٹروک ہو جائے گا، وہ پریشانی سے بولا۔ بائے تو کر لوں، وہ مسکین سی شکل بنا کر بولی۔ بائے از ناٹ فار ایور، وہ ابرو اچکائے بولا۔ بٹ سم ٹائمز بائے بیکمز لاسٹ بائے، وہ زہریلی مسکان لیے بولی۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے گڑیا، وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بولا۔ انشاءاللہ، وہ ادب سے سر جھکا گئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ گاڑی اب منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ وہ تھوڑی دیر وہیں کھڑی رہی، پھر اندر بڑھ گئی۔ وہ کھڑکی میں کھڑی تھی۔ ابراہیم دبے پاؤں اس کی طرف آیا۔ اس نے اسے ڈرایا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ڈری نہیں ہیں آپ؟ وہ مصنوعی خفا ہوا۔ زندگی میں بڑے بڑے ڈراؤنے موڑ آتے ہیں ابراہیم، تب اصل ڈر لگتا۔ کیا یار آپی؟ وہ جھنجھلا کر بیڈ پہ کودا۔ آج کل کیا چل رہا ہے؟ ماہم لہجے کو نارمل کر کے بولی۔ فنکا، وہ چہک کے بولا۔ وہ ہنسی۔ فائنلی، وہ دل خیز مسکان لیے بولا۔ واٹ؟ اس نے پاؤٹ بنایا۔ یور سمائل آپا، وہ آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولا۔ واپس آ گئی، وہ شریر ہوئی۔ زندگی کے موڑ پہ ہر چیز واپس آ جاتی آپا، وہ کشن گود میں رکھ کے بولا۔ پر مجھے لگتا ہے میری زندگی میں موڑ ویز ہیں، نہ موڑ آتے ہیں نہ چیزیں واپس آتی ہیں، لوگ بھی۔ وہ تلخی سے ہنسی۔ وہ اسے دیکھتا گیا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ آپی، آپ کی آنکھیں بہت پیاری ہیں، کون بستا ہے ان میں؟ وہ انہماک سے دیکھ رہا تھا۔ وٹ ربش ابراہیم، وہ ایک دم بفری۔ آپا میں تو مذاق۔ ایسا مذاق ہوتا ہے، وہ بلند آواز سے بولی۔ سوری، وہ ماہم نے خود کو کنٹرول کیا۔ نہیں بولو سوری یار، آئی ایم سوری بیٹی، تم پلیز اکیلے چھوڑ دو۔ وہ بیڈ پہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ابراہیم نے رونی شکل بنا لی۔ آپا میں جاتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ رہنسا ہوا۔ سوری، ماہم رو دی۔ پلیز ابراہیم، وہ سسکنے لگی۔ ابراہیم نے بے بسی سے اسے دیکھا اور چھوٹے چھوٹے قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دلے نداں، تجھے ہوا کیا ہے؟ کیا ایک ہی شخص تھا جہان میں بس؟ وہ گھٹنوں پر سر رکھ کے رو رہی تھی۔ کیوں افق، کیوں مجھے بیزار کر دیا تم نے؟ میں کیا کروں؟ وہ کچھ دیر روتی رہی، پھر اس کو کچھ یاد آیا۔ اس نے ڈائری نکالی۔ زنیرا رائٹس اس کے پہلے صفحے پہ تھا۔ وہ پڑھتی گئی۔ اسے اسکول کی لائف یاد آنے لگی۔ انسان کی زندگی میں اتنے اتار چڑھاؤ آتے ہیں کہ وہ اپنی عادتیں چھوڑ دیتا ہے۔ جو چیز اس کو خوشی دیتی تھی اب بیزاری دیتی ہے، اور اگر انسان عادات فراموش کر بیٹھے، مطلب اصل سے دنیا کی کوئی چیز اپنی طرف راغب نہیں کر سکتی۔ اس نے صفحہ پلٹا۔ انسان صرف تب تک دلکش لگتا ہے جب آپ کی زندگی میں آپ کو سننے والا وہ ہو۔ جس دن آپ کو کوئی اور سننے ملنے والا مل گیا، بیزاری واجب ہے۔ اس نے تعصب سے تحریر دیکھی۔ بعض اوقات انسان تعلقات میں بہک جاتے ہیں اور پھر ان کے رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں، پھر وہ خدا سے شکوہ کرنے لگتے ہیں، جبکہ خدا خود فرماتا ہے، یہ دنیا کے رشتے مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں۔ تم دنیا میں پھرو اور بتاؤ کون ہے تمہارا خیر خواہ، اور خدا انسان کا بہترین دوست ہے۔ اس کے سوا کسی سے لو لگانا کم عقلی ہے۔ کیا میں بھی بہک گئی تھی؟ تبھی ایسا ہوا میرے ساتھ، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ ڈائری کو جپٹ کر بیٹھی تھی۔ اس نے دکھ بھرا سانس لیا اور ڈائری منہ پہ ڈالے سو گئی۔
وہ کہتے ہیں کہ نہ ملا تو وہ کیا کرو گے، کیا کریں گے یہ کچھ پتہ نہیں، بس اتنا جانتے ہیں وہ نہ ملا تو موت نہیں آنی، کسی کے جانے سے کوئی مرتا نہیں، زندگی ہے ایک عمر لے کے آتا ہے کوئی، ہم بھی مدت لے کر آئے ہیں، ایک عمر گزاریں گے تیرے بغیر اور مر جائیں گے۔ وہ سوچتے ہوئے نیند کی وادی میں اتر چکی تھی۔ ابراہیم اس کے کمرے میں آیا، اس پہ لحاف اڑا کر وہ اس کی ڈائری بند کر کے سوری آپا کہہ کر دروازہ بند کر گیا۔ وہ مرد تھا، عمر میں چھوٹا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ مردانگی کا تقاضا ہے، عورت کمزور ہے، اس کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ ہاشم میں اپنی مرضی نہیں تھوپ رہی، بے شک آپ چھان بین کر لیں، وہ اکلوتا ہے، اوپر سے بزنس بھی سنبھال رہا ہے، مہرو کپڑے فولڈ کرتے ہوئے بتا رہی تھی۔ ہاشم شیشے کے سامنے کھڑا اپنے کف لنگس بند کر رہا تھا۔ مہرو بیگم، میں کسی ایسے لڑکے کو کیسے دے دوں بیٹی جس کے اہل و عیال ہو ہی نہ، وہ شیشے سے ہی اسے دیکھ کر بولے۔ اف ہاشم، آج کے دور میں لوگ خوش ہوتے ہیں کہ بیٹی کے سسرال میں سوائے شوہر کے کوئی فرد نہ ہو۔ مہرو ہاتھوں کے اشارے بنا بنا کر کہنے لگی۔ نند ہو پھر بھی ڈر کا لگا رہتا کہ نہ جانے کیسی ہوگی، ساس ہو پھر تو اور ہی وسوسے آتے ہیں۔ لوگ تو شکر کرتے، لوگ ہیں، ڈونٹ ایکٹ لائک کامن پیپل، وہ تھوڑا سختی سے بولے۔ اور سسرال بیٹے کے ماں باپ سے ہی اچھا لگتا ہے۔ آج کل کے لبرل کہتے ہیں کہ بیٹا اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے، اگر ایسا ہے تو سب کو یتیم کہہ کے بیاہ دے۔ کیا ازواج محترات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کنبہ نہیں سنبھالا؟ وہ ان کی بات ٹوک کر بولے۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، وہ لب کاٹ کے رہ گئی۔ تمہارا جو بھی مطلب تھا، پر میں نے اپنی بیٹی کی تربیت یہ نہیں کی کہ اسے موٹیویشن دی ہو کہ سسرال میں شوہر کو ہی سنبھالنا، وہ سسرال جائے گی تو اس کے ماں باپ کا بھی خیال رکھے گی۔ ہاشم، سوچ کر تو دیکھے، ایسے رشتے بار بار نہیں ملتے۔ وہ ان کے سامنے آ کھڑی ہوئیں۔ ماہم کی مرضی بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا مہرو بیگم، وہ حتمی فیصلہ کر کے بولے۔ سمجھ گئی ہوں آپ کو، جی بہتر، وہ کسک کے ساتھ مسکرائی۔ اب انہیں ماہم کو قائل کرنا تھا۔ وہ ارادہ باندھ کر مسکرانے لگی، یہ مسکراہٹ فریب کی نشانی تھی۔ وہ ماہم کے کمرے میں دستک دیتے ہوئے اندر آئیں۔ مما، وہ بیڈ پہ نوٹس پھیلائے مصروف تھی۔ ململ کا دوپٹہ سرک کے سر سے اترا تھا، بال جوڑے میں قید تھے، کچھ لٹے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ آ جاؤں، وہ تاثرات نرم کرتے بولی۔ ارے مما، آپ پوچھ کیوں رہی ہیں، آئیں نا، وہ نوٹس اٹھانے لگی۔ مہرو بیڈ کے کنارے پہ ٹک گئی اور کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ بیٹا، تم جانتی ہو میں کوئی بھی بات تمہید باندھ کر نہیں شروع کرتی، بیٹیاں پرائے گھر کی ہوتی ہیں، انہیں کبھی نہ کبھی باپ کی دہلیز چھوڑنی پڑتی ہے، وہ باہر دیکھتے ہوئے بولی۔ جانتی ہوں مما، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ میں اور ہاشم سوچ رہے تھے تمہارے لیے ایک پروپوزل آیا ہے، مہرو کا کہنا تھا، اور ماہم کا دل جیسے پھٹ جانے کو تیار تھا۔ وہ ہلکا سا سر کو خم دے گئی۔ ہاشم کہہ رہے تھے کہ ان کی بیٹی جیسا بولے گی ویسا ہوگا۔ ہر باپ کے دل کا ارمان ہوتا ہے کہ بچیاں ان کے فیصلوں پہ آمین کہیں۔ ہاشم کا بھی دل ہوگا، مگر وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ مہرو اب اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ لڑکا اچھے گھر کا ہے، فیملی نہیں ہے، ماں باپ مر چکے ہیں، بزنس کرتا ہے، پریکٹیکل ہے، خوش شکل ہے، سب خوبیاں ہیں اس میں، تمہیں خوش رکھے گا۔ کیا میں اسے خوش رکھ پاؤں گی؟ وہ اداسی سے بولی۔ ہر عورت کوشش کرتی ہے کہ شوہر کی ضروریات کا خیال رکھے، اس لیے وہ کوشش جاری رکھتی ہے، تو تم بھی عورت ہو، وہ اس کی تھوڑی چھونے لگی۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ بیٹی جب جوان ہو جائے بوجھ نہیں بنتی، مگر کندھے جھکنے لگتے ہیں۔ مہرو اٹھ کر کھڑکی کی طرف گئی، وہ ان کی پشت دیکھ رہی تھی۔ جانتی ہوں آپ کا کیا فیصلہ ہے مما، جو آپ کو بہتر لگے۔ ماہم ہلکا سا مسکرائی۔ نہ جانے کس دل سے کہہ گیا وہ، غیر کو دل میں دینے کی اجازت دے گیا وہ۔ تمہاری رائے ضروری ہے، میں نے تمہیں تصویر بھیج دی ہے، دیکھ لو، زاہد نام ہے، پیارا ہے، خوبرو ہے، سب سے بڑی بات پیسے والا بھی ہے، مہرو ستائشی لہجے میں بولی۔ پیسے کا کیا کرنا ہے مما، مجھے شوہر سے مطلب ہے، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ گڈ، تو میں تمہارا فیصلہ ہاں سمجھوں۔ وہ اس کی طرف بڑھی، وہ سر اسپرات میں ہلا گئی۔ شاباش، فرما بردار اولاد ایسے ہی ہوتی ہے،
وہ اس کا گال چھو گئیں۔ چلو تم کرو کام، میں ذرا کچن سنبھال لوں۔ جی ضرور، اس کو ہاں کہہ کے کام میں جت گئی۔ اس کا دماغ کہیں اٹک گیا تھا۔ مہرو کچن میں آئی، فون نکال کر کوئی نمبر ڈائل کیا۔ وعلیکم السلام، وہ مسکرائی۔ فون تمہیں یہ بتانے کے لیے کیا کہ میں اپنی بیٹی تمہارے ہاتھ سونپ رہی ہوں، تو مجھے گارنٹی چاہیے کہ اسے کوئی ضرر نہیں ہوگی۔ کیسی باتیں کرتی ہے مہرو آنٹی؟ دوسری طرف مردانہ آواز ابھری۔ ہاشم کو منانا مشکل ہے، خود ہاتھ پیر چلاؤ۔ وہ رکھائی سے بولی، وہ میں سنبھال لوں گا، آپ لڑکی کی فکر کریں۔ وہ میری سنتی ہے، تم اس کی فکر مت کرو، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ کمال ہے، آپ جیسی شاطر عورت کا جواب نہیں، دوسری طرف کہہ کا ابھرا۔ زبان سنبھال کر بولو، وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولی۔ کیوں نہیں ساسو ماں، اب تو آپ کو بھی عزت دینی پڑے گی۔ وہ ہنسا۔ جو کرنا ہے کرو، پر جلد ہی۔ وہ سختی سے بولی۔ ضرور، آواز میں شریر پان تھا۔ رکھتی ہوں، وہ رسانیت سے بولی۔ ٹاٹا مس میرو، وہ طنز کرتا فون بند کر گیا۔ وہ کلس کے رہ گئی۔ گدھا کہیں کا۔ وہ فون رکھ کر اسے میٹھے لفظوں سے نوازنے لگی۔ ہاشم اپنے آفس کی بلڈنگ میں کھڑے تھے، ہاتھ میں مگ لیے کھڑے تھے۔ ایک 3 پیس سوٹ میں مربوط نوجوان گاڑی کے بونٹ کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے گرد بچوں کا ٹولہ تھا۔ وہ انہیں چاکلیٹ دے رہا تھا، کبھی ہوا میں کرتا، کبھی ان کے گرد پیار گزار کر لیتا۔ وہ انہیں تنگ کر رہا تھا۔ وہ کافی خوبرو اور ڈیشنگ پرسنالٹی کا مالک تھا۔ ہاشم یہ نظارہ دیکھ کر مسکرانے لگے۔ سر، ساری ڈیلز فائنل ہو چکی ہیں، 10 منٹ بعد آپ کی مسٹر زاہد سے میٹنگ ہے۔ سیکرٹری انہیں انفارم کر رہا تھا۔ اوکے۔ وہ یہ لفظ جملہ بول کے نشست پہ آ بیٹھے۔ بچوں کے چہکنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ کچھ دیر میں وہ میٹنگ روم میں تھے۔ وہ لڑکا ان کا روبرو تھا۔ وہ ادب سے اٹھ کھڑا ہوا۔ السلام علیکم مسٹر زاہد۔ ہاشم نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ وعلیکم السلام سر، گڈ ٹو سی یو، وہ مسکرا کر بولا۔ اس کی ایک آئی برو میں کٹ تھا۔ پلیز ہیو اے سیٹ، ہاشم نے اسے بیٹھنے کا کہا۔ وہ بڑا جمان ہوا۔ آئی تھنک کہ ہمیں پہلے پروجیکٹ کے حوالے سے بات کرنی چاہیے۔ ہاشم کاروبار کی طرف متوجہ ہوا۔ شیور، وہ مسکرایا۔ میٹنگ کافی دیر چلتی رہی۔ ہاشم نے غور کیا، وہ لڑکا کافی سمجھدار تھا۔ 28 سالہ زاہد واقعی خوبصورت اور ذہین تھا۔ ہاشم کو وہ بہترین انتخاب لگا۔ میٹنگ ختم ہوتے کے بعد وہ گاڑیوں کے پوش تک آئے۔ اٹ واز سو گڈ ٹو سی یو سر، زاہد دلخیز مسکان لے کر بولا۔ سیم فار یو جینٹل مین، وہ اس کا شانہ تھپ تھپا رہے تھے۔ امید ہے ہمارے بزنس کو 4 چاند لگیں گے ایک ساتھ کام کر کے۔ زاہد پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بولا۔ انشاءاللہ، ہاشم نے دہائی دی۔ چلے سر، چلتا ہوں۔ زاہد نے ٹھنڈک بھری سانس لی۔ انکل کہہ کر بلاؤ سن، وہ بے تکلفی سے بولے۔ او وائی ناٹ انکل، وہ آنکھوں سے بھی ہنس کر دل چھو لیتا تھا۔ گڈ، اوکے سی یو سون، وہ بگل گیر ہوئے۔ ہاشم اب وہی کھڑا تھا، جبکہ زاہد لینڈ کروزر میں بیٹھ چکا تھا۔ اس کے لبوں پہ مسکان ابھری، شیطانی مسکراہٹ۔ ہاشم گھر آ چکے تھے، ٹائی کی نہ ڈھیلی کی، پیروں میں سلیپر پہنے اور واش روم میں فریش ہونے چلے گئے۔ باہر نکلے تو گھر کے کپڑوں میں ملبوس تھے، بازو اوپر کی جانب موڑے۔ مہرو کھانا لے کر کمرے میں آئی۔ کیسی رہی میٹنگ؟ وہ ٹرے سائڈ پہ رکھ کر بولی۔ اچھی تھی، وہ سنجیدگی سے بولے۔ اور لڑکا کیسا لگا؟ وہ گلاس میں پانی انڈیلنے لگے۔ سلجھا ہوا ہے، اچھا ہے، وہ گلاس تھام کر بولے۔ چلے شکر، آپ کو پسند تو آیا، وہ مسرور ہوئی۔ تمہاری ماں ہم سے بات ہوئی؟ وہ گلاس ٹرے پہ رکھتے ہوئے بولے۔ جی، میں نے بتا دیا تھا، وہ آپ سے امید لگائے بیٹھی ہے، وہ مستحکم لہجے سے بولی۔ جانتا تھا میرا خون ہے، باقی نہیں ہونا میری شہزادی، وہ مغرور ہوئے۔ کدھر ہے ہماری شہزادی صاحبہ؟ وہ مہرو کی طرف سوالیہ دیکھ کر بولے۔ کمرے میں ہی ہیں، وہ دھیمے سے بولی۔ بلاؤں؟ نہیں نہیں، ابھی میں تھکا ہوا ہوں، آرام کروں گا، وہ پیر اوپر کر کے بیٹھ گئے۔ مہرو نے میز ان کے آگے کی اور کھانا لگا دیا۔ آپ نہیں کھائیں گی؟ مہرو جانے لگی تو وہ بولے۔ جی، اس نے حیرت سے دیکھا۔ کھانا کھائیں گی؟ مہرو کے اندر خوشی کی لہر دوڑی، وہ آنکھوں میں نمی صاف کرتی واپس آئی۔ اب ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ مہرو مسلسل زاہد کی باتیں کر رہی تھی، وہ سنتے جا رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سستانے لگے۔ یہ شام کا وقت تھا، مہرو چھت پہ تھی، سورج کی کرنیں مدھم ہو رہی تھیں، سرد ہوا اس کے بالوں سے کھیل رہی تھی۔
وہ پرندوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ بجلی کی تار پہ اس نے پرندوں کا جوڑا دیکھا، اسے افق یاد آیا۔ لنگور تنگ کیوں کرتے ہو؟ وہ کہہ دیتا اب تو ساری زندگی ایسے ہی بتانی ہے، لڑکی عادت ڈال لو۔ وہ اس کے بال کھینچ کر بھاگ جایا کرتا۔ وہ ہنسی، پھر اچانک اداس ہو گئی۔ ہر چیز میں تم تھے، ذرے ذرے میں تم سے کیسے دستبردار ہوتی؟ تم تو روح میں بسے تھے، کوئی مجھے مائل نہ کر پایا جس قدر کر گئے تم۔ اب کی بار بھی کوشش کی تھی تم کو بلانے کی، پھر بات بات پہ یاد آئے تم۔ وہ تلخی سے مسکرا دی۔ اس کے لبوں نے جب نچ کی، افق آنکھیں عکس دکھانے لگیں۔ اس نے ابھی تک زاہد کی تصویر نہیں دیکھی تھی۔ اسے جلد از جلد محبت کی بیڑیوں سے خود کو آزاد کر کے زاہد کو سونپنا تھا۔ اس نے خود کو ذہنی طور پہ تیار رکھنا تھا۔ وہ اٹھی، آنسو صاف کرتی سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا تھا اور وہ رب کے حضور پیش ہونے جا رہی تھی۔ کھانے کے بعد وہ معمول کے مطابق ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے تھے۔ ماہم اور ابراہیم آپس میں کچھ بات کر رہے تھے۔ ماہی بیٹے، ہاشم نے ماہم کی طرف دیکھا۔ جی بابا، وہ احترام سے بولی۔ کچھ بات کرنی ہے؟ وہ تمہید باندھنے لگے۔ جی بابا، شور۔ وہ سنجیدگی سے ان کی طرف مڑی۔ بیٹے، بات کچھ اس طرح کی ہے کہ تمہارا پروپوزل آیا ہے۔ وہ رکے۔ بابا، آپ کو جو بہتر لگے وہ کیجیے، وہ سمجھ کر بولی۔ بیٹے، زندگی تم نے گزارنی ہے۔ وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر بولے۔ جانتی ہوں بابا، وہ سر کو خم دیکھ کر بولی۔ کیا تمہیں کوئی پسند ہے؟ وہ دوست کی طرح پوچھ رہے تھے۔ بعض اوقات ہمیں بہت سی چیزیں پسند آ جاتی ہیں بابا، حتیٰ کہ پہلی نظر میں بھی، مگر وہ چیزیں پائیدار حیات نہیں رہتی، ان کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ وہ اپنی دھن میں بولتی گئی۔ بچے، چیزوں اور انسانوں میں فرق ہوتا ہے۔ وہ اسے ٹوک کے بولے۔ مہرو غور سے گفتگو سن رہی تھی۔ جانتی ہوں بابا، مجھے اچھی چیزیں اور انسان کم ملتے ہیں، اس لیے میں اپنا فیصلہ آپ پہ چھوڑتی ہوں۔ وہ نشست سے ٹیک لگا کے بولی۔ میرا غرور ہو تم؟ وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر بولے۔ نہیں بابا، غرور نہیں کرتے۔ کیوں نہ کروں؟ میری چاند جیسی بیٹی جو ہے، وہ مسکرا کر بولے۔ بابا، چاند کو سب دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ یہی چاند اگر ان کی دسترس میں چلا جائے تو پھر وہ چاند تو ہرگز نہیں رہتا، اور مجھے انسان ہی رہنے دیں۔ چاند کے چاہنے والے ہزاروں ہیں، مجھے ایک ہی محرم چاہیے۔ وہ سر جھکا کر بولی۔ میری بیٹی تو کتابوں سے بھی زیادہ علم رکھتی ہے۔ وہ ستائشی نظروں سے دیکھنے لگے۔ کتابیں ہی تو تھیں بابا میری ساتھی، کتابیں نہ ہوتی تو انسان کو حقیقی زندگی کی طرح سے زندہ مارتی۔ خیر، آپ ہاں کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ مہرو کی باتیں کھل گئی۔ ہاشم نے اسے پیار سے دیکھا۔ ابراہیم اداس تھا۔ وہ اٹھ کر کمرے کی طرف چل دی۔ لو، آج ایک بار پھر سے کوشش کی ہم نے تم کو بلانے کی۔ کام یہ بہت مشکل تھا۔ ہم نے پھر بھی کوشش کی تمہارے عکس مٹانے کی۔ تم میرے تھے ہی کب؟ کیوں کروں جستجو تمہیں پانے کی؟ شاید ہم تم ساتھ نہ رہ پاتے۔ وقت نے بھی کوشش نہ کی ملانے کی۔ اب کی بار تمہیں دل سے اتارنا ہے، یہی سزا ہے تمہیں چاہنے کی۔ بس یہ آخری بار ہے تم کو یاد کر رہے ہیں۔ ہم نے ہر روز دعا کی تمہارے در سے جانے کی۔ جب جب ہم نے بلانا چاہا تمہارے عکس نے کوشش کی مجھے ہرانے کی۔ میں بھی مقابلے میں کھڑی رہی، مجھے تو عادت تھی جیت جانے کی۔ اب تم ہی مہربان ہو جاؤ اور کوشش کرو یادوں سے دور جانے کی۔ نہیں جا سکتے تو بس اتنا ہی بتا دو، کیا ہے قیمت تمہیں پانے کی؟ عشاء کی نماز کے بعد وہ کافی دیر مصلے پہ بیٹھی رہی۔ شکوہ تو آپ کا بنتا ہے اللہ، مجھے نماز میں بھی نامحرم یاد آیا۔ کاش عالم ارواح میں ہم نہ ملے ہوتے۔ ہم انسان بھی کتنے مطلبی ہیں نا۔ کبھی کسی کو پانے کے لیے اور کبھی کسی کو بلانے کے لیے دعا کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ خالق اور مخلوق کا رشتہ اخلاص کی بجائے مطلوب کا ہو کے رہ گیا۔ ہماری دعاؤں میں بھی دنیا داری ہے، تو کیسے خوش ہوں گے آپ؟ آپ کی شکایت تو بنتی ہے۔ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں نا وہ لوگ جن کے دل دنیا سے زیادہ آپ کے قریب ہوتے ہیں۔ ہمارے تو ہر کام میں دنیا کے بکھیرے نہیں ختم ہوتے، پھر بھی آپ تو سمجھتے ہیں۔ آپ ہی کہتے ہیں انسان جلد باز ہے۔ میں آپ سے عزت احترام والی زندگی مانگتی ہوں۔ میرے محرم کو میرے حق میں بہتر کر مولا، مجھے ہدایت دے، مجھے بخش دے مولا۔
میں جیسی بھی ہوں تیری بندی ہوں، مجھے بھٹکنے نہ دینا مالک، میرے ماضی کو پردے میں رکھ اور میرا حال سنوار دے۔ وہ سجدے کی حالت میں سسک رہی تھی۔ چند دن بعد وہ شیشے کے سامنے کھڑی ٹاپس پہن رہی تھی۔ فون پہ انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ اس نے ریجیکٹ کر دی۔ پھر سے کال آنے لگی۔ وہ اس بار اٹھا کر خاموش ہو گئی۔ آج وہ 19ویں سال میں شروع ہو چکی تھی۔ ماہم، مردانہ آواز ابھری۔ وہ حیرت سے فون کو دیکھے گئی۔ وہ جیسے بل کھا کے رہ گئی۔ ڈرے مت، آپ ماہم ہی ہیں؟ کون؟ وہ الجھن میں بولی۔ میں ہاشم انکل کا ہونے والا داماد، زاہد چہک کے بولا۔ ماہم ایک دم سکتے میں آ گئی۔ پھر اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ پہ گنگ رہ گئی۔ ہیپی برتھ ڈے ڈیئر، وہ وش کر رہا تھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ منہ میں انگلی دیکھ کر بولی۔ مجھے لگا آپ تھینکس بولیں گی۔ وہ خفا ہوا۔ او سوری، وہ شرمندہ ہوئی۔ نہیں، مذاق کر رہا تھا۔ وہ مسکرا کے بولا۔ شکریہ، وہ یک لفظی جواب دے گئی۔ کیا ہم مل سکتے ہیں؟ نہیں، وہ کہہ کر جھٹکے سے کال بند کر گئی۔ وہ شاک میں تھی، تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس نے سر جھٹکا۔ اسے میرا نمبر کدھر سے ملا؟ وہ سوچنے لگی۔ کم آن، ٹرن دا ریڈیو آن، اٹس فرائیڈے نائٹ اینڈ آئی وونٹ بی لانگ، گو ٹو مائی ہیئر، پٹ مائی میک اپ آن، اٹس فرائیڈے نائٹ اینڈ آئی وونٹ بی لانگ، ٹل آئی ہٹ دا ڈانس فلور، آئی گاٹ آل آئی نیڈ، نو آئی ایم ناٹ گاٹ کیش، آئی کین ناٹ گاٹ کیش، آئی گاٹ یو بیبی آئی ڈونٹ نیڈ ڈالر بلز ٹو ہیو فن ٹو نائٹ۔ میوزک اس کے کانوں میں بج رہا تھا۔ وہ گاڑی کی نشست سے ٹیک لگائے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ کالج میں اس کی دوستوں نے مل کے اس کا خوب دن بنایا۔ کلاسز لینے کے بعد وہ کافی تھک چکی تھی۔ تو تم نے کیا سوچا ہے پھر؟ زنیرہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اس کے کندھے پہ سر رکھا تھا۔ بابا پہ چھوڑ دیا سب؟ وہ اس کے بالوں سے کھیل رہی تھی۔ اور وہ کیوں؟ زنیرہ نے آنکھیں نکال کر اسے دیکھا۔ شاید اچھی اولاد ہونے کا ثبوت دے ہی دوں۔ وہ ایسے ہی لیٹی تھی، کرسی کھینچ کے اس پہ ٹانگیں رکھ کر۔ اور محبت کا کیا؟ زنیرہ نے اس کے چہرے کو اوپر کیا۔ اچھے اچھوں کو ہو جاتی ہے محبت، اب ہم کیا روک پال لیں کہ ہمیں نہ ملی؟ وہ تلخی سے ہنسی۔ پگلی، زنیرہ نے اس کے سر پہ چپت لگائی۔ ہو جائے گی محبت بھی، پر مجھے لگتا ہے زونی محبت سے زیادہ عزت ضروری ہے۔ بعض لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں مگر عزت نہیں کرتے۔ مجھے اب عزت چاہیے۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ چلو خوش رہو، اللہ آسانی کرے گا۔ ویسے ہے کیسا؟ زنیرہ اس کو چھے رہی تھی۔ پتہ نہیں، دیکھا نہیں ہے۔ کیا مطلب تم نے نہیں دیکھا ابھی تک؟ وہ ایک دم آنکھیں بڑی بڑی کر کے گھورنے لگی۔ ہاں یار، پتہ نہیں، دل ہی نہیں کیا۔ وہ اداسی سے بولی۔ دل اب بھی وہیں پہ ٹھہرا ہوا، وہ گنگنا کر بولی۔ حالت وہ جو دیکھتا میری اس کے جانے کے بعد، میری خود رو پڑتا میری محبت دیکھ کر۔ میڈم شاعرہ، زنیرہ نے اس کا پیار سے گال چبا۔ دعا کرو زونی سکون مل جائے۔ وہ آنکھیں موند کے بولی۔ انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ اب دونوں بات چیت کر رہی تھیں۔ ماہم اب بس سنے جا رہی تھی۔ ایک زونی ہی تھی جس کو سننا اسے پسند تھا۔ کالج کی چھٹی ہو چکی تھی۔ وہ گاڑی دیکھنے کے لیے آئی مگر اسے پارکنگ میں نظر نہ آئی۔ وہ سفید یونیفارم میں کالی چادر پہنے ہوئے تھی۔ عقب سے کسی نے پکارا، ماہم، مردانہ آواز۔ وہ ایک دم پلٹی۔ وہی دو آنکھیں جو اسلام آباد میں اس سے ٹکرائی تھیں۔ کون؟ وہ انجان نظروں سے دیکھ کر بولی۔ زاہد۔ وہ دونوں ہاتھ پیٹھ پیچھے کیے ہوئے تھی۔ وہ بوکھلا گئی۔ سوری، وہ اسے سمجھ نہیں رہی تھی۔ اٹس ٹوٹلی فائن، وہ دل خیز مسکراہٹ لے کے بولا۔ آپ یہاں؟ وہ ادھر ادھر دیکھ کر بولی۔ یہ آپ کے لیے۔ اس نے سرخ گلابوں کا دستہ ماہم کے سامنے کیا۔ وہ بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ وائٹ شرٹ پہ بلیک کوٹ اس پہ خوب جچ رہا تھا۔ وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہو گئی۔ اس نے مرے ہاتھوں سے گلدستہ تھاما۔ وہ مصنوعی اداکاری کرتے ہوئے بولا، آپ تھینکس نہیں کہتی؟ کیا یہ عادت نہیں ہے؟ وہ لب کاٹ کر بولی، سوری۔ اب شکریہ کی جگہ سوری کہہ دیتی ہیں، کمال ہے۔ وہ پینٹ ہاتھ میں ڈال کر بولا۔ سوری، وہ پھر سے بے دہانی میں بولی۔ پھر سے سوری؟ وہ کھلکھلا کر ہنسا۔ وہ مسکین سا چہرہ لیے نظریں چرا گئی۔ ریلیکس، وہ سنجیدگی سے بولا۔ برا نہ مانے تو میرے ساتھ چلے؟ مہر آنٹی سے پرمیشن لی ہے۔ نہیں، میں سیدھا گھر جاؤں گی۔ وہ جھٹ بولی۔
تو میں بھی آپ کو گھر ہی چھوڑوں گا نا، وہ آنکھیں سکوڑ کے بولا۔ پر میں آپ کے ساتھ کیسے جا سکتی؟ وہ ہاتھ مروڑنے لگی جیسے افق کے ساتھ گئی تھی۔ زاہد نے دل میں سوچا، ایسی بات ہے کہ آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں۔ وہ خفگی سے بولا، دیکھیں وہ بات کی بات ہے، ابھی میرا نام بھی آپ کے نام سے نہیں لگا، تو یہ سب چونچلے مجھے پسند بھی نہیں ہیں۔ ہوپ آپ سمجھیں گے۔ وہ سنجیدگی سے بولی، ہاں سمجھ گیا۔ وہ کلس کا رہ گیا۔ میں چلتی ہوں۔ وہ اپنی گاڑی کی تلاش کرتے ادھر ادھر دیکھنے لگی، وہاں سے کھسک گئی۔ بے وقوف لڑکی، زاہد غصے سے چبا کر بولا۔ اس کی رگیں تن چکی تھی، یہ کوئی اور ہی رنگ تھا، شاید دوسرا چہرہ، شیشے کا دوسرا رخ۔ وہ گاڑی کو جیسے اڑا کے لے جا رہا تھا، اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھ کے وہ دوسرے فون سے پکڑے چلا رہا تھا۔ بڑھیا، اس کو سمجھا لے، ابھی بھی موقع ہے۔ لگتا ہے تجھے بیٹے کی فکر نہیں ہے، ہاں؟ وہ چنگاریاں اگل رہا تھا۔ کل پرسوں منگنی کروا اور پھر نکاح کروا کے چلتا کر اسے، باقی میرا کام ہے۔ کیسے کرے گی وہ تیرا مسئلہ ہے۔ دیکھ بڑھیا، اب تیرے پاس ایک ہی آپشن ہے، بچا پھر لڑکی کو۔ میں جانتا تھا تو لڑکے کو ہی بچائے گی، یہ کی نا سمجھداری والی بات۔ وہ ہنس کے بولا، چلو پھر ساسو ماں، شوشا کی تیاریاں کریں۔ لڑکے کے ناز نخرے بہت ہیں، اس کو ذرا سمجھاؤ۔ ویسے بھی تم نہیں سمجھاؤ گی تو میں اچھے سے باور کروا دوں گا۔ وہ شیطانی ہنسی سے بولا، رکھتا ہوں، شکل تب ہی دکھانا جب جواب ہاں میں ہو، ورنہ مجھے جانتی ہو۔ دھمکی دے کر فون بند کر گیا۔ ماہم تیزی سے کمرے کی طرف جانے لگی۔ ماہم رکو، مہرو نے اسے تندہی سے دیکھا۔ جی مما، وہ اٹکی سانسوں کے درمیان بولی۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ وہ بازو لپیٹ کر بولی، ڈرائیور۔ کیا زاہد تمہارے کالج آیا تھا؟ وہ اس کو جواب کاٹ کر بولی، جی۔ وہ یک لفظی جواب دے کر خاموش ہوئی۔ تو تم اس کے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ وہ گڑائی۔ کیا مطلب مما، میں کیوں آؤں کسی کے ساتھ؟ وہ بڑائی آواز میں بولی، کوئی نہیں ہے، وہ تمہارا ہونے والا شوہر ہے۔ وہ اس کا بازو دبوچ کر بولی، مما چھوڑے، درد ہو رہا ہے، اور وہ شوہر نہیں ہے جو آپ اس طرح کر رہی ہیں۔ تمہیں زبان درازی ہی آتی ہے، عزت کا خیال کیوں نہیں آتا؟ وہ جھٹکے سے بازو چھوڑ کر بولی، مجھے نہیں لگتا اس سے میرے ماں باپ کی واہ واہ ہوتی مما۔ میرے باپ نے ایسی تربیت نہیں کی کہ میں کر پھروں۔ وہ پر اعتماد جواب دے رہی تھی، سب جانتی ہوں میں، مجھے پاٹ نہ پڑھاؤ۔ وہ ناگواری سے بولی، میں تھک گئی ہوں۔ وہ کمرے کی طرف گئی، ٹھاک کی آواز سے کمرہ بند ہوا۔ جاری ہے۔